نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یا ایتها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ للناس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ وقال اللہ تعالیٰ فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم سب کو نوازا اور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ امتی آخری نبی کی امت بننا ایک ایسی فضیلت ہے جس کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء تمنا کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس آخری نبی کا امتی بنایا۔ لیکن جس کو کوئی اگر فضیلت ملتی ہے تو فضیلت کے ساتھ ذمہ داری بھی لازم اور ملزوم ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی انسانوں نے یہی طریقہ رکھا ہے کہ جس کو اگر کوئی فضیلت دی گئی تو لازماً اس پر ذمہ داریاں آئی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت بھی رہی ہے۔ محترم بزرگوں، یہ وہ اہم ترین ذمہ داری اس آخری امت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی تھی اور اس کے بعد اس امت کے سپرد ہوئی۔ جیسا قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو مسلمانوں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ یہ لوگوں پر گواہی کل آخرت میں دینے کے اعتبار سے اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ قرآن دوسری جگہ ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کی بھی حاضری کا وقت آ جائے گا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ تمام انسانوں کے تئیں جو ذمہ داری تھی تم نے وہ کہاں تک ادا کی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے یا اس طرح کی آیت پر پہنچتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ اس ذمہ داری کے باب میں اللہ کو مجھے کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام انسانوں تک اپنے قول اور عمل سے اسلام کی کیا دے، گواہی دے۔ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، لیکن آپ بدقسمتی کہہ لیجئے اس ذمہ داری سے اس امت نے بڑی غفلت برتی ہے، اور اس کے بڑے ہولناک نتائج اب آنا شروع ہو رہے ہیں۔ مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 40 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ اے ہندوستان کے مسلمانوں، اگر تم نے یہاں پر ان ہندوستانی اقوام کو دعوت اسلام کی نہیں دی تو ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ تم کو خود اپنے مذہب کی دعوت دیں گے اور تم دائی کی بجائے مدعو بن جاؤ گے۔ آج آپ دیکھیے کہ وہ بات کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ آج گھر واپسی کے نام یا عورتوں کے حقوق دلانے کے پرفریب نعروں کے واسطے سے وہ کہتے ہیں مسلمان عورتوں کو کہ یہ طلاق اور یہ سب چیز کی بجائے آؤ ہم تم کو حفاظت دیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے در حقیقت ان پر جو دعوت کا کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک وقت مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم پر رکھا تھا، اور آج یہ ہو گیا کہ ہم خود خوف کے سائے میں اس ہندوستان کیا پوری بین الاقوامی سطح پر جی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ دوسری جو غفلت اس امت سے ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات دیے تھے اس احکامات پر عمل کرنے کی بھی ہم نے کوتاہی برتی، اور اس کا نتیجہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا
کہ شریعت کے ساتھ بے پرواہی برتی تو میں تم کو ذلیل اور رسوا کر دوں گا. اور آج یہ دونوں گمراہیوں کے نتیجے میں، جو دونوں بدعملیوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امن کو خوف سے بدل دیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے کی تلاوت کی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بتلاؤ ان کو ایک بستی کی مثال جو بڑے چین اور امن سے رہ رہی تھی اور ان کو روزی بھی بڑی فراغت سے مل رہی تھی. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. پھر کیا کہا؟ پھر انہوں نے میری ناشکری کی تو ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے اس کو مزہ چکایا. کس چیز کا؟ ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس لیے کہ جو وہ اعمال کر رہے تھے. آج جو ہمارے ساتھ یہ سختیاں ہیں، یہ آیت یہ بتاتی ہے یہ ہمارے ان اعمال کا نتیجہ ہے کہ امن خوف کی شکل میں ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے؟ بدل رہا ہے. اسی طرح آپ اس بات کو بھی دیکھیے کہ در حقیقت امن کسی بھی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس وقت دیتا ہے جب بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا صحیح تعلق استوار کرتے ہیں. جیسا آپ دیکھیے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر بستی والے ایمان لاتے اور ہم سے ڈر کر زندگی گزارتے تو تم دیکھتے کہ ہم آسمانوں اور زمینوں سے ان پر رزق کے دروازے کیا کر دیتے؟ کھول دیتے. لیکن انہوں نے ہمیں جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا؟ ان کے اعمال کے بدلے ان کو پکڑ لیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بندگی رب، اپنے رب کو صحیح ریئلائز کرنا، اس سے صحیح تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر رزق اور امن دیتا ہے. سورہ ایلاف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس اپنے رب کی بندگی کرو جس نے کیا کیا؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوک سے تم کو کیا دیا؟ کھانا دیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف سے تم کو کیا دی؟ امن دیا. تو یہ امن اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو قوموں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رویے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اور جب قومیں وہ ناشکری کرتی ہیں چاہے وہ ایمان والی ہو تو اللہ تعالیٰ امن کی صورتحال کو کیا کر دیتا ہے؟ خوف سے بدل دیتا ہے. جماعت اسلامی جو یہ 12 سے 21 جنوری اسلام برائے امن، ترقی اور نجات جو بنا رہی ہے، اس میں 2 پہلو ہے. ایک، وہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس امن سے جو تم خوف کی کیفیت میں جا رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے، اپنے آپ کو پلٹو. اور پورے برادران وطن کے سامنے اسلام کے اس پیغام کو رکھنا چاہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج جو یہ امن نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ تمام انسانوں سے جو رخصت ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مائنس کر کے قوموں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس طرز زندگی کے نتیجے میں ہوا کیا کہ آج آپ دیکھیے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. تمام فاصلے کم ہو گئے انسانوں کے ملنے کے لیے، لیکن کیا دلوں کے فاصلے کم ہو سکے؟ کیا ہم دلوں کی دوریوں کو کم کر سکے؟ نہیں کم کر سکے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے مذہبی سروے پوری دنیا کا یہ بتاتا ہے کہ دنیا 3 طرح کے گروہ میں بٹی ہوئی ہے. 1/3 آج دنیا کی جو آبادی ہے وہ ایتھسٹ ہو گئی ہے، مطلب خدا سے صحیح تعلق کو اپنی زندگی سے انہوں نے نکال دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سوائے بے چینی کے اور کوئی نہیں آئے گا. امن سب سے پہلے فرد کے اندر آتا ہے کہ اس کا قلب سکون سے زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد خاندان میں آتا ہے اور اسی فرد سے معاشرے میں آتا ہے. لیکن جب فرد ہی بے چین ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ فساد ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو امن رخصت ہوا 1/3 آبادی نے جب خدا کو مائنس کیا تو وہ بے چینی، اینگزائٹی، ڈپریشن، نہ جانے کون کون سے امراض میں مبتلا ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دوسرا گروہ نے کیا کیا، ایک بڑا انسانوں کی اکثریت نے، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کچھ پرسنل معاملات میں رسمی طور پر رکھا اور اپنے معاملات زندگی سے خدا کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، جس کے نتیجے میں زمین فساد سے بھر گئی. قرآن کہتا ہے بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیے تیسرا گروہ کون ہے؟ جو مذہب پر چل رہا ہے لیکن مذہب پر ٹریڈیشن اور رسمی انداز میں چلتا ہے. اصل خدا
اصل خدا سے جو ریئلائز کرنے کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے بھی ایسا کیا اور برادران وطن کے ایک بڑے طبقے نے بھی ایسا کیا کہ مذہب کے نام پر صرف چند رسوم اور عبادات کو اس نے کیا کر سمجھ لیا کہ یہ خدا سے تعلق کا نام ہے. یہ جو سچویشن تھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج دنیا پوری بدامنی کا شکار ہو گئی اور اس نے اپنے چین کو, اپنے قلبی سکون کو کہاں تلاش کیا؟ سب سے بڑا آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ تینوں انسانوں کو گروہ بالکل الگ الگ خیال رکھتے ہیں, لیکن ایک بات ایسی ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے. بڑی حیرت کی بات ہے نا. وہ کیا بات پر اتفاق ہے ان کے؟ کہ ہر کوئی سکون کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ, وسائل دنیا اور لگژری لائف میں تلاش کر رہا ہے. وہ اس بے چینی کو کیسے پور کر رہا ہے کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ وسائل مجھے حاصل ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ میرا لیول آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ جائے. لیکن ہوا کیا؟ وہ ایسے سراب کی طرف بڑھا کہ سوائے اس کو پیاس کے اور کوئی چیز نہیں ملی. یہ اس کو تشنگی رہ گئی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ در حقیقت اگر آپ یہ کہیں گے کہ امن جو ہے, اگر خدا سے صحیح تعلق ایک پودا ہے تو در حقیقت قلبی چین اور سکون اور امن اس کا پھل ہوتا ہے. اگر خدا سے تعلق ایک راستہ ہے تو اس کی پہلا ڈیسٹینیشن اور منزل امن ہی ہوگی. اور خدا سے تعلق اگر ایک گھنا درخت ہے تو امن اس کی چھاؤں ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے سے خدا کی زندگی کو جب مائنس کیا تو بے چین ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھیے بل گیٹ کا نام آپ نے سنا, اس وقت ریچسٹ آدمی پورے ورلڈ میں ہے اور تمام تر دنیا کے وسائل میں اس نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا. آخر میں وہ کس نتیجے پر پہنچا؟ اس نے 90% اپنی آمدنی آج سماج کے کمزور لوگوں کے لیے کیا کر دی؟ وقف کر دی, ڈونیٹ کر دی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے سکون حاصل ہوتا ہے. اس نے یہ کہا کہ اے لوگوں, سکون صرف کارپوریٹ لائف کی جدوجہد میں نہیں بلکہ سکون دوسرے انسانوں کی خدمت میں ہے. پھر آپ دیکھیے, آپ نے خیام کا نام سنا ہوگا, ظہور الخیام, بہت بڑا میوزیشین ہے, موسیقار ہے. اس نے اپنی پورا فن صلاحیتیں اسی اندر لگائی اور سوچا کہ اس کے ذریعے میں وسائل حاصل کر کے چین حاصل کروں گا. ابھی اس کا یہ بیان آیا ہے کہ اس نے اپنی 10 کروڑ کی جائیداد فلم انڈسٹری کے ان لوگوں کے لیے وقف کی جو بیکار ہو کر کچھ کام نہیں کر سکتے. دیکھا آپ نے کہ انہوں نے زندگی کے اس معراج پر پہنچنے کے بعد بھی سکون ان کو حاصل نہیں ہوا. تو امن کا پہلا چیز یہ ہے کہ انسان کا قلب کیا ہو جائے؟ چین حاصل کرے. یہ لوگ یہاں تک پہنچے. اب مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ اور جو حقیقی چین جس سے نصیب ہو سکتا ہے وہاں تک انہیں پہنچائے. اس لیے کہ انسانوں کو صحیح سکون اور چین اللہ سے تعلق کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے کہ اللہ کی یاد ہی دلوں کو کیا بخشتی ہے؟ اطمینان بخشتی ہے. یہ انسانی زندگی کا بڑا خلا ہے, گیپ ہے, جس کو مسلمانوں کو پورا کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا کام انسانوں کو یہ کرنا چاہیے اس امن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے, کریٹر ہے, اس کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیجئے. یقین جانیے وہ سکون اور چین پالے گا. یہ آپ کو میں صرف ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے کئی تجربات ہیں. آپ جانتے ہیں بمبئی کے اندر ارون سادھو بہت بڑے جرنلسٹ ہیں مراٹھی کے. ان کو جب مراٹھی میں قرآن دیا گیا اور اس کے بعد 1 مہینے بعد ان سے ملاقات کے لیے گئے تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا کہ میں روزانہ غسل کر کے انگول لے کے یہ پوتر گرنتھ کو پڑھتا ہوں اور مجھ کو اس سے بڑا چین ملتا ہے. اور جو نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دیوناگری میں لکھ کے دو, میں انہی الفاظ کے ساتھ ایشور سے کیا مانگوں؟ دعا مانگوں. تو آپ سوچئے کہ قرآن پہنچانے کی دل کے سکون کے لیے مزدوری کرنا بھی بڑا اجر کا کام ہے. آپ نہیں جانتے کس کے دل کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا چین نصیب کرے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نصیب کر دے. یہ جو سچویشن ہے اس امن کے حوالے سے, جس کا پہلا پرپس کیا ہے کہ انسان کا قلب کیا ہو جائے؟ سکون میں آ جائے. دوسری چیز کیا ہے کہ انسان کے چین کے لیے اللہ تعالیٰ نے امن کے لیے اپنے سے ملنے کا طریقہ بتایا, عبادات کا. لیکن آپ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہے کہ آج اس نے برادران وطن کو اپنی عبادات کے طریقے کو دیکھنے میں بھی وہ کیا بن گئے ہیں؟
رکاوٹ بن گئے ہیں. آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نجران کے عیسائیوں کو 6 دن تک وہاں ٹھہرایا. کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کے نماز کا، عبادات کا کیا کر سکیں؟ مشاہدہ کر سکیں. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سیفسٹ طریقہ عبادت ہے. اس کے روح پرور منظر کو دیکھ کر کئی لوگ کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے. لیکن آج المیہ یہ ہو گیا کہ ہم نے یہ سوچ کر کہ وہ نجس ہیں ان کو اپنی مسجدوں میں داخلہ نہیں دیتے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نجران کے عیسائی کو جو مشرک تھے ان کو اپنی مسجد میں رکھا تھا. تو یہ جو پہلو ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر دوسرا بات دیکھیے کہ امن کے لیے ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ جب تم کسی سے بات کرو تو اس کو سلامتی کا پیغام دو. ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو کیا سکھایا گیا؟ ابتدا کس سے کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم مجھ سے امن میں ہو، میرے سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اس سلام کو بھی ہم نے مسلمانوں میں مخصوص لوگوں تک محدود کر دیا جو قیامت کی نشانی ہے. ہر جماعت والا اپنی جماعت والے کو سلام کرتا ہے، تمام انسانوں کو کرتا ہے. اور اگر سلام بھی کرتا ہے تو دل میں کسی کے لیے کینہ ہے لیکن ہاتھ مٹا کے کیا کر رہا ہے؟ یہ کون سا سلام ہے؟ کون سی سلامتی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں؟ اور جو برادران وطن ہیں ان کو تو ہم نے شجر ممنوع قرار دیا کہ ان کو سلام نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ قرآن میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سلام کیا ہے جو مشرک تھا. خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی ہو اس کا حق ہے کہ تم اس کو سلامتی کی دعا دو، چاہے وہ مسلم ہو کہ کیا ہو، غیر مسلم ہو. یہ پیغام کیا معلوم آپ نہیں جانتے. ایک برادران وطن کو بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ ہم کو سلام نہیں کرتے. مطلب ہم سے کیا رکھتے ہیں؟ یہ دوری رکھتے ہیں. حالانکہ سلام ہم یہ بول کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، سلامتی کا راستہ دکھا دے. اس جذبے سے ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص محض اسلام کے اس کلچر کو دیکھ کر کیا لایا ہے؟ ایمان لایا ہے. اس نے کہا کہ سلام جیسا اتنا ایسا پیغام جس کو سن کر اس لفظ سے میرے دل کو کیا ملتی ہے؟ شانتی ملتی ہے. تو ہم کیوں رکاوٹ بن جاتے ہیں اس امن اور سلامتی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ یہ بھی ہم کو اس پہلو سے بھی سمجھنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے دوسری چیز جو برادران وطن کے ساتھ اور ہمارے درمیان امن میں رکاوٹ ہے وہ ہمارا قلبی اور ذہنی رویہ ہے. ان کی طرف سے کچھ اگر مشکل ہمیں پیش آتی ہے فسادات کی شکل میں جو ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ دعائے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. دعائے قنوت نازلہ کیا ہے؟ اس میں بد دعا کی گئی ہے. کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے. تو آخر مجھے بتائیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے اندر لانا چاہتے ہیں یا کس کا دل لانا چاہتے ہیں؟ ہم قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جانتے ہیں کہ طائف کے سفر میں گئے، کیا ہوا تھا؟ آپ کو اتنا پتھروں سے مارا گیا کہ خون سے آپ کی جوتے مبارک کیا ہو گئی؟ بھر گئی. اور نکاہت سے، کمزوری سے آپ گر رہے تھے. آپ کو حضرت زید نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور ایک دور جگہ لے گئے. تب آپ نے وہ دعا کی کہ اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے چھوڑ دیا ہے؟ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے درمیان رسوا ہوں. بڑی طویل دعا ہے. پھر آخر میں آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر اس کے بعد بھی تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے اس تکلیف کا کوئی غم نہیں ہے. پہاڑوں کے فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے. کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کہو تو ہم اس بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان کیا کر دیں؟ کچل دیں. کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ میں امید کرتا ہوں یہ نہیں تو ان کی بعد والی نسل کیا کرے گی؟ ایمان لے آئے گی. کیا ہوا؟ وہ پورا قبیلہ ایمان لے کر آیا. بنو ثقیف نے جب شدید تیر اندازی کی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بہت زخم ہو گیا، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. 3 بار آپ لوگوں نے کہا ان کے لیے بد دعا کیجیے، آپ نے کیا کہا؟ انہیں ہدایت نصیب فرما. یہ قلب ہمارا جب تک ان کے لیے نہیں ہوگا ہمارے لیے امن پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ قلب محمدی ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے کہ یہ امن جب تک ایک فرد کو قلبی طور پر حاصل ہوگا تو اسی کے نتیجے میں معاشرے اور سوسائٹی میں کیا قائم ہوتا ہے؟ امن قائم ہوتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے اس مہم کا جو دوسرا عنوان ہم نے رکھا وہ ترقی رکھا. لیکن ترقی جو ہو رہی ہے
وہ ترقی کی صورتحال آج ہندوستان میں یہ ہے کہ یہ ترقی خدا کو مائنس کر کے ہوئی، یہ ترقی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی پہ ہوئی، یہ ترقی ایسی ہوئی کہ دوسرے انسانوں کے درد سے خالی رہ کر ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آج 5 میں سے 1 ہندوستانی غریب ہے، اور اس کی پرسنل آمدنی کتنی ہے جانتے ہیں اس ایک آدمی کی؟ 391 روپے۔ آپ سوچئے کہ پر ڈے جو آدمی 391 روپے کمائے گا وہ اپنی کیا زندگی گزارے گا؟ یہ کیوں ہوا؟ امیروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ آ رہا ہے کہ بھائی ہندوستان اتنے کروڑ پتیوں کی فہرست میں اب اتنے لوگوں کا اضافہ ہو گیا، لیکن غریبوں کا کیا معاملہ ہوا؟ تو یہ جو ترقی ہوئی، یہ ترقی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایسے سیلفش اور خود غرض لوگوں کو جنم دیا، خدا کو مائنس کرنے کے نتیجے میں، اخلاق کو نکالنے کے نتیجے میں، کہ آج آپ دیکھیے کہ ماں باپ جیسے مقدس جو رشتے ہیں، ان رشتوں کے اندر بھی خود غرضی آ گئی، جو بے لوث رشتے تھے۔ آپ ہندوستان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اولڈ ایج ہوم کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ یہ اولڈ ایج ہوم تعداد بڑھ رہی ہے، اس کے نتیجے میں ایک دلی میں ایک اولڈ ایج ہوم میں ملنے کے گئے تو ایک خاتون بوڑھی تھی، اس نے یہ کہا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کون ہے؟ تو کہا میری ایک لڑکی تھی، اور میرے شوہر کا جب انتقال ہوا تو میں نے اس کی پڑھائی اور شادی یہ سب کے لیے اپنے گھر کو بھی بیچ دیا، اور اس کے اچھے گھرانے میں نے کیا کر دی؟ شادی کر دی، اور جب شادی ہو گئی تو اس نے مجھے کہاں رکھ دیا؟ اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا۔ اب سال میں ایک بار وہ فلائٹ سے آتی ہے، میرے کو ملتی ہے اور چلے جاتی ہے، یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے۔ کیا ہم اپنے خاندان میں ایسا رول ماڈل ان کے سامنے عملاً پیش کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے؟ یہ بزرگ انسیکیور فیل میں آ گئے ہیں، ان کو یہ اعتماد رخصت ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان نسل ہمارے بڑھاپے میں کیا بنے گی؟ ہمارا سہارا بنے گی۔ اگر یہ سوسائٹی عملاً وہ نمونے پیش کرے تو یقین جانیے یہ باتیں ان کے اسلام کے قبولیت کا کیا بن سکتی ہے؟ سبب بن سکتی ہے۔ بوڑھوں کے معاملے میں یہ آتا ہے کہ 4694 سال بھر میں ان بوڑھوں کے ساتھ کرائم کیے جاتے ہیں، ان کی اولاد۔ اور بمبئی شہر جو ترقی کے نام پر کارپوریٹ سیکٹر کا بڑا ہب ہے، وہاں پر اس میں سے 1218 کیسز درج ہیں، اور آپ زیادہ کر کے اولڈ ایج میں دیکھیں گے تو شہروں کے ہی بوڑھے کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ایسی ہو گئی کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہیں یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایسی خود غرضی کو جنم لیا کہ ایک لڑکا اپنی ماں کی پینشن لینے کے لیے بینک جاتا تھا۔ مینیجر نے کہا کہ تمہاری کئی سال ہو گئے تم تمہاری ماں کو نہیں لایا، صرف انگوٹھا لگا کے لاتے ہو، اس کو یہاں پر لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میری ماں آ نہیں سکتی۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر پہ آتے ہیں کیونکہ ویریفائی کرنا ہے۔ تو کہا پھر مجھے پینشن نہیں چاہیے۔ تو ان کو شک ہوا مینیجر کو، پولیس کو لے کے اس کے گھر پر گیا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی ماں کو مرے کئی سال ہو گئے تھے، اور اس نے مرنے کے وقت اس کی ماں کا انگوٹھا کاٹ کر رکھا تھا، اور جس کو تھپا مار کے کیا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لاش کا احترام تو یوں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ اولاد کی بے لوث محبت کو کون سی ترقی نے یہ جذبات دیے؟ تو یہ اگر ہم نے والدین کے حوالے سے ان چیز کو پیش کیا تو یقیناً یہ چیز ایک بتائے گی کہ ترقی کس چیز کا نام ہے۔ ترقی صرف مادی ترقی کا نام نہیں، بلکہ ترقی انسان کی دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی اگر نہیں لا سکے تو ایسی ترقی انسان کو کیا فائدے کی؟ پھر آپ دیکھیے دوسری طرف کہ آج دنیا ریسرچ کر رہی ہے ترقی کے نام پر، اور ریسرچ میں جہاں کوئی بھی نئی ریسرچ آتی ہے اس کے نتیجے میں کوئی پروڈکٹ بنتا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ مادہ پرست لوگ پیٹنٹ کے قانون لگا کر تا حیات اپنے لیے اس کی آمدنی کیا کر لیتے ہیں؟ مخصوص کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور ایک غریب تک اس کی رسائی کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو پاتی۔ یہی ترقی کے دور میں انصاف حاصل کرنا ایک غریب کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی ترقی ہے کہ سپریم کورٹ لیول پر ایک غریب آدمی اس امن جو اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو انصاف حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہی کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو انصاف حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اس کے بنیادی رائٹ میں سے؟ تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن سے کون ان کو نکال سکتا ہے؟ اس سچویشن سے اسلام نکال سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے ماننے والے اس چیز کو ان کے سامنے کیا کریں؟ پیش کریں۔ یہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان کو اجالے کی طرف اسلام ہی لا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے خود غرضی کی دوسری انتہا کہ آج آپ یہاں نہیں لیکن گاؤں میں کسانوں کو دیکھیے، کسانوں کی خودکشی کا جو ریشیو ہے، ایک سال میں 12,062 کسان پورے ہندوستان میں خودکشی کرتے ہیں۔ جان سب کو عزیز ہوتی ہے، آخر کیوں اپنی جان
کو ختم کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ مہاراشٹر میں آپ دیکھیے 4291 کسان کیا کرتے ہیں ہر سال خودکشی سے مر رہے ہیں. آخر ان کے پڑوسیوں کے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو اس سے بچائے؟ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اگر مسلمان اپنائے کہ آپ نماز جنازہ کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ اس پر کسی کا قرض ہے؟ تو کیوں پوچھتے آپ جانتے ہیں؟ آپ یہ کہتے کہ اگر اس پہ قرض ہے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. مقصد نماز نہیں پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھائی اس ذمہ داری کو لے کر اس کو آخرت میں کیا کر دے، ہلکا کر کے بھیج دے. کیا یہ دوسرے انسانوں کے تئیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم لگژری لائف میں گزرے اور وہ محض سودی قرض کی وجہ سے اپنی جان دے دے. اگر آپ نے اس گھر کی عورت اس گھر کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی مدد کی، تو یقین جانیے وہ اسلام کے وہ پہلو سے آشنا ہوگا جو اس کا قبولیت کا سبب بنے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک وقت کیا تھا کہ ہندوستان یا مسلمانوں نے حقیقی ترقی کو بڑھانے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے اور آخر میں عمر بن عبدالعزیز کے دور تک آپ دیکھیے کیا ہوا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. کتنی بڑی ترقی کا ماڈل پیش کیا. اور مسلمانوں کے گئے گزرے دور میں بھی اس ہندوستان میں 20% جی ڈی پی رہا ہے مغل دور حکومت میں، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. یعنی پوری طرح اسلام پر نہیں عمل کرنے کے بعد بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے مسلمانوں نے کیا کام کیا. لیکن ہوا کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ رہی کہ ہم نے دین اور دنیا کی جب تفریق کی، اس کے نتیجے میں کیا کر لیا، ہم نے دین کے کام کو کیا سمجھا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا یقیناً یہ دین کے بنیادی کاموں میں سے ہے. اور امت کے وہ کام جس کے ضرورت کو پورا کیے بغیر اس امت کی حقیقی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس کو دین کا کام نہیں سمجھا. فرض کفایہ جس کو کہتے ہیں، نماز جنازہ کو لوگ فرض کفایہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تو پوری بستی کیا ہوگی، گناہگار ہوگی. ویسے ہی مسلمانوں کے مفادات کے لیے جو ترقی ضروری ہے، اگر مسلمانوں نے وہ نہیں کیا تو بھی امت گنہگار ہوگی. علامہ یوسف القرضاوی صاحب کہتے ہیں کہ ملت کے ان مسائل کو جس کی ملت کو ضرورت ہے، اگر انہوں نے نہیں کام کیا تو یہ فرض کفایہ ہے، جس کی گنہگار کون ہوگی، یہ ملت ہوگی. آپ جانتے ہیں مامون الرشید ایک وقت وہ تھا کہ ہندوستان کا علم، طب کا، دوسرا علم یونان کا، ایک ترازو میں سونا رکھا جاتا تھا اور ایک ترازو میں وہ کتابیں رکھی جاتی تھی. یہ قدر کی، جس کے نتیجے میں کیا دیکھتے ہو آپ کہ دنیا کی ترقی کے لیے وہ سائنس وجود میں آئی جو مسلمانوں کے نام سے منسوب ہے. کیوں کہ جب انہوں نے اس علم کو کیا دی، وہ اہمیت دی. تو یہ جو چیز ہے، آج دنیا صرف آپ کے نظریات نہیں چاہتی اسلام کے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے، وہ عملی رول ماڈل چاہتی ہے. وہ جاننا چاہتی ہے کہ تم انسان کو کیسے خوف سے امن کی طرف لاؤں گے، انسان کو تم کیسے انسانیت والا ترقی کا ماڈل دو گے. آج شہری زندگی کو دیکھیے، آپ جانتے ہیں شہر ان کمرشل لوگوں نے اس طرح بسائے ہیں کہ پورے مہاراشٹر میں بمبئی شہر کے اندر 22% آبادی رہتی ہے. کتنی پرسنٹ؟ اس سے ہو یہ گیا ہے کہ انسان کی حیثیت سے وہاں نہیں رہ پاتا، نالوں اور گٹروں میں رہتا ہے، ان ہائیجینک زندگی گزارتا ہے. کیوں کہ اس کی روزی کا مسئلہ ہے، اس کو ہوا نہیں ہے. یہ جو شہروں کے ماڈل کے لیے ان کمرشل لوگوں نے جو ترقی کا رخ دیا، اگر مسلمان ان کو اسلام کا ماڈل بتاتے تو وہ لوگ یہ ٹھوکر کھانے سے بچ جاتے. آج آپ جانتے ہیں جاپان، کچھ ہندوستان میں پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے شہر بسانے چاہیے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہے. علامہ اقبال جب مسولینی سے ملنے گئے تھے، زندہ رود میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مسولینی جب اٹلی اور اس کو ڈیولپ کر رہا تھا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب ایک شہر اپنی حدود کراس کر جائے تو دوسرے شہر بساؤ. یعنی ایسا شہر نہ بساؤ کہ انسان کی حیثیت سے وہاں نہ رہ سکے. تو اس نے اپنی میز پر مکہ مار کر یہ کہا کہ ارے تم لوگوں نے ہم کو یہ بات نہیں بتائی. آج پوری انسانیت ٹھوکر کھا کے وہاں پہنچ رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے وہ رول ماڈل نہیں پیش کیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس کل اللہ تعالیٰ کیا اس باب میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ یہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ المیہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے اس کے اندر کہ ایکویلٹی، مساوات کا جو درس آج دستور ہند دیتا ہے، اسلام بھی دیتا ہے، لیکن کیا مساوات یہاں کے خود ہمارے اندر قائم ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے
کہ برادران وطن کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ 70% مدھیہ پردیش میں ایسے کنویں ہیں جہاں سے دلت لوگ پانی نہیں لے سکتے، ان لوگوں کو کئی میل دور جانا پڑتا ہے. یہ ان کے ساتھ صورتحال ہے. پھر آپ دوسرا بات دیکھیے کہ ان لوگوں کو مندروں کے اندر، محض بڑی ذات کا مندر ہے تو وہاں پر وہ نہیں جا سکتا، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. اگر اسلام کی مساوات کو وہ لوگ عملاً دیکھ لیں تو یہ لوگ کیا ہو سکتے ہیں، یہاں آ سکتے ہیں. میں نے کسی وقت ایک واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک راجکماری تھی، اس نے جب اپنے گھر میں بے چین ہو گئی تو وہ اس چین کی تلاش میں باہر نکل پڑی، تو دیکھتی تھی مندروں میں یہ کیا سلوک ہوتا ہے. ایک دن اس کو مسجد سے اذان کی آواز آئی تو ایک چپراسی جھاڑو مار رہا تھا باہر روڈ پہ، تو اذان کی آواز آئی تو اس نے جھاڑو رکھا اور ہاتھ صاف کر کے مسجد کی طرف جانے لگا. تو اس نے اس کو روک دیا، کہا تم یہاں مت جاؤ، تم کو یہ لوگ نماز پڑھنے نہیں دیں گے. کیونکہ اس کے ذہن میں کیا تصور تھا کہ اس طرح کے نیچے لوگوں کو مذہبی مقام پر نہیں جانے دیا جاتا. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کیا امیر کیا بادشاہ سب ایک صف میں. تو وہ بڑی حیرت ہونے لگی اس کو. وہ باہر سے کھڑے رہ کر اس کو دیکھ رہی تھی کہ اندر گیا کس طرح نماز پڑھا. تو اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا. جب امام صاحب باہر نکلے کہا میں یہ مذہب کو قبول کرنا چاہتی ہوں، اور جانتے اپنے باپ کو بھی مذہب قبول کرایا اور وہاں ایک مدرسے کے لیے پیسہ دیا. یہ کیفیت اس کو اس مساوات کے ذریعے کیا ہوئی، حاصل ہوئی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے یہ مساوات کو مسجد میں تو قائم کیا لیکن ہمارے معاشرے میں مساوات قائم نہیں ہو سکی. آپ زمینداروں کو دیکھیے گاؤں میں، انہی دلتوں کے ساتھ، شیڈول کاسٹ لوگوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ اپنا آپ دست ان سے دھلوایا کرتے تھے، اپنی کھاٹ سے دور رکھایا کرتے تھے. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے حالیہ دنوں گجرات میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوا، اس کے لیے وہاں کا جو دلت لیڈر تھا اس کا ٹائم لیا، 2 دن بعد اس کو ملایا گیا ان کو. انہوں نے یہ کہا کہ آخر تم نے ایسا درندگی کی طرح کام کیا کیا کہ حاملہ عورتوں کو تم نے ان کا پیٹ چاک کیا، یہ کون سی انسانیت ہے تمہارے اندر. دیکھو اس نے کیا کہا، اس نے کہا دیکھو تم بولتے ہو نا ہمارے اندر کیوں یہ نفرت تمہارے لیے پیدا ہوئی یہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ جتنے مدارس تمہارے یہ ہائی وے سے لگ کے نظر آتے ہیں اس کے قریب ہم غریبوں کی بستیاں تھیں. ہم کو کئی مہینے گوشت نصیب نہیں ہوتا، کئی بار ہم لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں 391 والا آدمی کیا کھائے گا جو پر ڈے جس کی آمد نہیں ہو. لیکن تمہارے بڑے بڑے سیٹ لوگ گاڑیاں لے کر بکرے کیا کیا یہاں دیتے تھے، یہ لوگ کھاتے تھے اور بچا ہوا بھی ہم کو نہیں دیتے تھے، کچرے میں جا کے کیا کر دیتے تھے، ڈم کر دیتے تھے. ہمارے بچے رات میں ان کچروں سے چھان کر اس کو نکالتے تھے. تو ہمارے دل میں تمہارے لیے کیا پیدا ہوتی تھی کہ کیسے انسان ہے کہ ہم تمہارے پڑوس میں رہ کر ہمارا دھیان نہیں. کیا اللہ کے نبی کی یہ تعلیم معلوم نہیں کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ اگر پیٹ بھر کر کھائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ غفلت کی جس کا نتیجہ اس شکل میں عذاب کے ہم کو اللہ تعالیٰ آیا. یہ ان کی اپنی زیادتی اپنی جگہ، لیکن ہم کو بھی اپنے عمل کی طرف جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کون سا مساوات کا ان کے ساتھ سلوک کیا، اللہ کے نبی کی تعلیم پر کیا کیا. یہ رہا معاملہ. پھر دوسرا آپ دیکھیے مساوات کے حوالے سے مذہبی جو طبقہ ہے، سید پٹھان خان، اس میں بٹا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو ہم بریلوی حضرات کو بعض دفعہ بولتے ہیں، لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مولانا احمد رضا خان صاحب بڑے پرہیزگار یہ تھے اور علمی حیثیت بھی ان کی بہت مسلم تھی. لیکن ان کو اس اسٹیج پر جہاں تمام علماء بیٹھے تھے محض اس لیے صدر نہیں بنایا گیا کہ یہ کون ہے، خان ہے اور وہ سیدوں کا حق ہے. اسی طرح آپ دیکھیے قاضی اطہر مبارک پوری صاحب، ان کا معاملہ بہت بڑے صاحب علم ہیں لیکن ان کو دارالمصنفین کا صدر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ جولاہے تھے. یہ جو ہم نے امتیازات مساوات کی تعلیم کے خلاف رکھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے اعتبار سے شیڈول کاسٹ تھے کیونکہ غلاموں کو سب سے زیادہ نچلا درجہ دیا جاتا تھا. خانہ کعبہ کا انوگریشن ہوا، افتتاح، آپ نے کس کو خانہ کعبہ پہ چڑھایا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھایا. یہ سلوک آپ نے عملاً اپنی لونڈیوں کے ساتھ کیا. کوئی بھی لونڈی آپ کے کمبل کو پکڑتی اور اپنے ساتھ لے جا کے بات کر سکتی. ہم نے تو ان کو اپنے بستر پہ بھی قریب آنے نہیں دیا. ہم نے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. کیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے سامنے نہیں تھا؟ اس عدم مساوات کا نتائج ہے جو ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں بھگت رہے ہیں. اور عوام الناس کا کیا معاملہ ہے؟ عوام الناس کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف مسلکوں اور جماعتوں میں بٹ کر ہم نے کیا کیا، اسلام کی راہ میں رکاوٹ آ گئے. عبداللہ اڈیار یہ کرناٹک میں پروڈیوسر تھے، اسلام قبول کیا
انہوں نے یہ کہا کہ میں جب کسی غیر مسلم کو دعوت دیتا ہوں تو میرے کو سب سے بڑی مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سنی مسلمان بنوں کہ اہل حدیث مسلمان بنوں کہ کون سا مسلمان بنوں. آپ سوچئے کہ ہم کو اسلام کے لیے دروازہ بننا چاہیے تھا، ہم کیا بن گئے؟ دیوار بن گئے. یہ کون سا اسلام ہے جو ہم اس کو پیش کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن میں تو حالانکہ ہم کو کیا تعلیم دی گئی کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے پیدا کیا. اور یہ قبیلے کیوں بنائے؟ کہ انٹروڈکشن حاصل ہو، اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں افتراق اور انتشار کا سبب ہو. آخر میں اس بات کی طرف آؤں گا کہ دیکھیے کہ امن اور نجات، امن ترقی، یہ صحیح معنوں میں اسی وقت انسان اس پر قائم رہ سکتا ہے جب مکتی یا نجات کا تصور اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے ایک ایسا زندہ خدا ہو جو اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہر وقت اس کے کیا کر رہا ہے؟ اعمال کا محاسبہ کر رہا ہے. میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے کہی، کیا مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے؟ میں سمجھتا ہوں علم کی حیثیت سے سب کو معلوم ہے، لیکن اس پر کیوں عمل نہیں ہے؟ اس پر عمل نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات ہمارے آنکھوں پر کیا ڈال دیتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے. قرآن کہتا ہے تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا. اور یہ خواہش نفس ہم کو اس پر عمل نہیں کرنے دیتی. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ڈاوری کی بنیاد پر ہر روز ایک عورت خودکشی کر رہی ہے. آج ہم نے اپنی شادی بیاہ کے رسومات میں کیا کیا؟ وہ خرچ ہم کرتے ہیں، وہ جہیز کی رسوم کو بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے مثال نہیں مل رہی. وہاں ڈاوری کی وجہ سے موت ہو رہی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہ کوالٹی آ جائے کیا کہ مطلب یہ بہت سادہ نکاح کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ کیا گیا ہو. تو ان کو لگے گا کہ یہ وہ تعلیم ہے جہاں ہماری لڑکیاں کیا رہ سکتی ہے؟ محفوظ رہ سکتی ہیں. اس پہلو سے بھی ہم کو سمجھنا چاہیے. ریپ کیسز آج ہر گھنٹے میں 4 عورت کا کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان میں ریپ ہوتا ہے. 5 بچیاں ہر گھنٹے میں کڈنیپ ہو رہی ہیں. یہ صورتحال ہندوستان کی ہے. اس چیز کو اگر کوئی قوت بچا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. جب انسان یہ احساس کرتا ہے تو کوئی قانون نہیں ہو، کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہو، تب بھی کیا ہوگا؟ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ بچائے رکھے گا. آپ نے سنا ججوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں، اس کو کرپشن سے کون سی طاقت انسان کو کرپشن سے روک سکتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے کا احساس ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور خود ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ہم اپنی مرضی سے آئے، اللہ نے بھیجا، اور ہم کو فنا ہونا ہے تو ایک وقت ہم کو اپنے رب کے سامنے کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہونا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ دنیا چل چکی جا رہی ہے، آخرت چل چکی آ رہی ہے. ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک دن تم کو اپنے کریٹر کو کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا. تو وہیں خود ہمیں اپنے عمل کا بھی احتساب لینے کی ضرورت ہے کہ میرا عمل کتنا آخرت کے اعتبار سے ہے، میں کتنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈر رہا ہوں. 1-2 بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے ایک سب سے بڑی چیز اس ترقی کے واسطے سے جہاں آخرت کا احساس ہو تو وہاں اخلاق کے بغیر جو ترقی ہوگی وہ ترقی کبھی انسانی ہمدردی کی نہیں ہو سکتی، وہاں خود غرضی ہی پیدا ہوگی. اسی لیے آپ دیکھیے ان کے یہاں ترقی کا ماڈل میں کیا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمانداری کیا ہے؟ ایک اچھی پالیسی ہے. اگر تم کو نقصان ہو تو ایمانداری مت اختیار کرو. یعنی ایمانداری کوئی قدر نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی مفاد کے لیے تم کیا کرو؟ استعمال کرو. یہ کہتے ہیں مسکرا کر دیکھو کسی کو تاکہ تمہارا پروڈکٹ آسانی سے کیا ہو جائے؟ بک جائے. حالانکہ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اپنے بھائی کا دل خوش ہو جائے اس کے لیے تم کیا کرو؟ مسکرا کے دیکھو. دل کے ان جذبات کی قدر کرتا ہے اسلام. یہ کہتا ہے کہ سچائی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے. تو یہ جو اخلاق کو مائنس کرنے کے نتیجے میں جو ترقی ہوئی اس نے دوسرے انسانوں کے درد کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. کیا بات ہے کہ اس اڑیسہ میں ایک بچی ان کر کے مر جاتی ہے اور اس کو کوئی پڑوسی اور کوئی کھانے کو نہیں دیتا. ایسے بھوکے لوگوں کو کا درد یہ اخلاق ہی انسان کے اندر پیدا کر سکتا ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ ایک بمبئی میں آپ جانتے ہیں بہت انکروچمنٹ ہوتا ہے. تو چال میں رہنے والا ایک مسلم گھر تھا.
اس کے بازو میں غیر مسلم کا گھر تھا، اس کے بچے کی شادی تھی مسلمان کی، تو وہ اپنا گھر اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر کھڑکی تھی۔ تو اس نے یہ کہا اس کو جا کے پڑوسی کو کہ بھائی میرے نبی نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا گھر نہ اٹھاؤ جس سے کسی کی ہوا کیا ہو، رکے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی میری سائز کم کر لیتا ہوں، تم اس طرف کھڑکی کر لو۔ تو چونکہ وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے خالی کیا کر رہا ہے، اسی طرح بول رہا ہے، یہ تو اپنا بنا لے گا، تو اس نے یہ کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اور دیکھتا ہوں تم کیسے بناتے ہو۔ تو بولا ٹھیک ہے، میں دیکھنے کی بات نہیں ہے، اگر تم نہیں کہو گے میں نہیں بناتا ہوں۔ اس شخص کو اپنے بچے کی شادی کرنی تھی، اس نے یہ کیا کہ دوسری جگہ گھر خرید لیا۔ جب اس کو معلوم پڑا کہ اس نے اپنا گھر بیچ کر یہاں سے چلا جا رہا ہے، وہ دوڑتے ہوئے اس کے گھر کے پاس آیا، بولا یار تم نے اپنا گھر بیچ دیا؟ تو بولے اب تم مجھے بنانے نہیں دے رہے تھے، مجھے ڈبل بنا ہوا ملا، اور میرے نبی کی تعلیم کے خلاف میں نہیں کر سکتا تھا کہ تمہاری ہوا روک کر میں اپنا گھر بناتا۔ تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کیا واقعی سچ کہہ رہے تھے؟ تو کہا ہاں۔ وہ بولا بھائی تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، تم یہاں رہو۔ وہ بولے نہیں، میں نے اب بیانہ دے دیا ہے، وہاں میں نے وعدہ کر دیا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ اس اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کراتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے، آج مسلمان ایسا انکروچمنٹ کرتے ہیں کہ دوسرے پڑوسی کی کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے کیا ہو، اذیت ہوتی ہو۔ آپ سوچئے کہ وہ پڑوسی مسلمان نہیں، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ یہ اگر اخلاق کو ہم نے پیش کیا تو یقین جانیے یہ امن اور ترقی سے یہ دیش بھی، یہ برادران وطن بھی اس سے محظوظ ہوں گے اور اسلام کی آغوش میں آ جائیں گے، اور ان کو اس آخرت میں جواب دہی کا احساس ہم نے دلا دیا تو یقین جانیے یہ ہمارے اوپر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آخر میں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہ اسلام پھوس کی جھوپڑیوں سے لے کر محلات تک میں داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہونا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا۔ لیکن میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری کسی اور قوم سے لے لے گا، ہم کو راندہ درگاہ کر دے گا۔ آج آپ یورپ میں جانتے ہیں 200 پر منتھ قبول اسلام کا ریشو ہے ان کے آفیشل رجسٹرڈ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس ذمہ داری کو قبول کریں گے ان کے ذریعے یہ دین کا کام لے لے گا، اور ہم کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں، ہم اللہ کی اس بات سے پناہ چاہتے ہیں کہ اس غفلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا آئے، عذاب آئے۔ اس لیے بزرگوں اور ساتھیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں، اور اپنی اس ذمہ داری کو خود اپنے معاشرے میں صحیح طور پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اصلاح کی، اور ان تمام انسانوں تک اس حق بات کو پہنچانے کی کیا کریں، کوشش کریں، کہیں ہماری مثال ان بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے دوسری قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، جب انہوں نے وہ ادا نہیں کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور ان کو متنبہ کیا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو یہ تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اس کے واسطے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا، مدد ملے گی، غلبہ آئے گا۔ لیکن انہوں نے کہا دیکھو تمہاری مثال ان دلہنوں کی سی نہ ہو جائے۔ تمثیلی زبان میں تورات ہے، انجیل ہے، اس میں یہ بات بتائی کہ تمہاری مثال ان دلہنوں کی سی نہ ہو جائے جو رات بھر شمع روشن کیے دولہے کا کیا کر رہی تھی، انتظار، اور جب دولہا آ گیا تو اس وقت شمع بجھا کر وہ سو گئی، اور دوسرے لوگوں نے اس دولہے کا کیا کر لیا، استقبال کر لیا۔ تو اسلام کا روشن مستقبل ہے، اللہ تعالیٰ ہم نہیں کریں گے تو دوسرے کے ذریعے اسے کیا کر دے گا، دوسرے انسانوں تک پہنچا دے گا۔ میں اور آپ ناکام ہو جائیں گے، اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس طرح اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ موقع ہے، اور ایک ہر شخص اپنی انفرادی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے کہ وہ اس کام میں اپنے آپ کو لگائے، تاکہ کل آخرت میں وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے اس دین کی کیا کی، دعوت کو پہنچانے کی کوشش کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ